بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. ایک مرتبہ پھر حکومت نے جو ہے وہ اب مساجد کا رخ کر لیا ہے، اور حکومت نے ایک لسٹ جاری کیا کل کہ اسلام آباد کے CDA کے سیکٹرز کے اندر 53 ایسی مساجد ہیں جو غیر قانونی بنائی گئی ہیں، اور وہاں پہ بڑے بڑے مدارس اور مساجد، ایک ایک مسجد کا جو احاطہ ہے وہ کنالوں کے حساب سے ہے. اور رات گئے پہلا آپریشن ہوا. آپ جب فیض آباد سے راول ڈیم کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں ایک بڑی قدیمی مسجد مدنی نظر آتی ہے. وہ رات کے اندھیرے میں CDA کے عملے نے اس مسجد کو نہ صرف مسمار کیا بلکہ اس کا نام و نشان تک مٹا دیا اور وہاں پہ پودے لگا دیے. آج جب مولانا صاحب صبح اذان دینے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں مسجد نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہر چیز غائب ہے، اور ایک بالکل صاف میدان ہے جس کے اندر پودے کھڑے ہیں. وہ حیران رہ گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہے وفاقی دارالحکومت، اس کے اندر جو CDA ہے اس کے اندر جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں وہ مکا کر کے مختلف سیکٹرز کے اندر انہوں نے علماء کو یہ مسجدیں بنانے کی اجازت دے رکھی ہے. اب کیونکہ یہ کھیل کوئی آج کا نہیں ہے، یہ جب سے اسلام آباد مرز وجود میں آیا ہے وہ یہ اس وقت سے یہ کھیل جاری ہے. لیکن اب حکومت کو ہوش آیا ہے کہ یہ مساجد تو کیونکہ نہ زمینیں خریدی گئی ہیں اور نہ وقف کی گئی ہیں، تو یہ تو دبا گسوڑی میں جو ہے وہ تمام مساجد جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. اب انہوں نے اس طرف رخ کر لیا ہے کہ ان مساجد کو ہم نے مسمار کرنا ہے اور یہاں پہ جو یہ قبضے ہیں وہ واگزار کرانے ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ آج جب جو ہی یہ حرکت کی ہے تو فوری طور پہ ابھی اس وقت جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں، اور مولوی صاحب جو اس مسجد کے امام تھے انہوں نے تمام بندوں کو لگا کے جتنے CDA نے پودے لگائے تھے وہ اکھاڑ دیے، اور مسجد کا بھی سنگ بنیاد راتوں رات رکھ دیا گیا ہے. اور دوبارہ اس کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ مولوی صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ یہ صبح تک ہم نے مسجد تعمیر کرنی ہے. اب حکومتی ریٹ کو ایک مرتبہ پھر ایک پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ لال مسجد کے خلاف آپریشن ہوا تھا تو اس وقت بھی ریٹ کا مسئلہ تھا. اس وقت دوبارہ اس حکومت کو بھی مشرف کی گورنمنٹ کے بعد ریٹ کا مسئلہ درپیش ہے. حکومتی ریٹ کو علماء نے، یہ مولویوں نے ہوا میں اڑا دیا، اور وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی ان کے اس کام کو نہیں مانتے، اور یہ ساری مسجدیں جو ہیں وہ اب لیگلائز ہیں کیونکہ ہم نے ان کی رجسٹریشن کرائی ہے ضلعی انتظامیہ سے، CDA سے بھی ہم نے ان کے NOC لی ہوئی ہیں. لہٰذا یہ کس طریقے سے کہتے ہیں جی کہ یہ مسجدیں غیر قانونی ہیں. دوسری جانب کل تمام جتنے بھی جمعیت علماء اسلام، باقی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، انہوں نے کل مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے. وفاق المدارس ہے، باقی جتنے بھی بورڈ ہیں وہ سب سر جوڑ کے کل بیٹھیں گے اور کوئی فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونے والا ہے. دوسرے حکومت بھی اس وقت تک خاموش تماشائی ہو کے یہ ابھی مدنی مسجد کا ریئیکشن دیکھ رہی ہے. کوئی وہاں پہ نہیں پہنچے ہیں، نہ کوئی حکومتی مشینری یا انتظامی جو سیکیورٹی ہے وہ وہاں پہ ابھی کوئی آپ کو پولیس نظر نہیں آئے گی. تاہم دوسری جانب انہی خدشات کی بنا پہ لال مسجد کی جو جانے والے رستوں کو بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ کچھ گھنٹے قبل لال مسجد کے جو خطیب ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج ہماری باری ہے اور تمام لوگ جتنے بھی ہیں وہ گھروں سے نکلیں. انہوں نے اپیل کی اور انہوں نے کہا کہ لال مسجد کو بھی گرانے کا پروگرام ہے ان کا، لہٰذا ہم ساری رات پہرا دیں گے، اور انہوں نے کوئی حرکت کی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. تمام سیکیورٹی فورسز وہاں متحرک ہو چکی ہیں، اور بڑی تعداد میں پولیس کی اس وقت جو تعداد ہے وہ لال مسجد کو انہوں نے گھیر رکھا ہے. لال مسجد جانے والے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر وفاقی دارالحکومت جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے مرکز نگاہ بن چکا ہے کہ یہاں پہ ایک پھر بڑے آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ظاہری بات ہے یہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں جنہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، اور
یہ ان کو چھیڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ اس تمام جرم کے اندر یہ جتنے اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جرم ہے کہ ایک قبضہ شدہ جگہ پہ آپ مسجد نہیں بنا سکتے، تو یہ سارا قصور جو ہے وہ CDA کا ہے اور انتظامیہ کا ہے. ان کو تمام کالی بھیڑوں کو بھی سر عام سزائیں دی جائے جنہوں نے ان کو مسجد بنانے کی NOC جاری کی، جنہوں نے بھاری بھرکم رقمیں لے کر یہ پلاٹ اونے پونے ان کو جو ہے وہ الاٹ کیے، اور تمام انتظامی امور جو اب تک چلاتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے CDA کے ساتھ ساتھ جو ضلعی انتظامیہ ہے اسلام آباد کی وہ بھی اس میں مجرم ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے مدارس مساجد کی جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹریشن ضلعی انتظامیہ کا کام ہے، اور ضلعی انتظامیہ نے باقاعدہ ایک رجسٹریشن اتھارٹی بنا رکھی ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی مسجد یا مدرسہ بناتے ہیں تو اس کی رجسٹریشن کرانا لازمی ہے. یہاں پہ بیشتر جو علماء حضرات ہیں، جو مساجد کے منتظمین ہیں، مدارس کے منتظمین ہیں، انہوں نے زیادہ تر نے، کیونکہ یہاں ویسے الاؤ نہیں ہے اسلام آباد کے اندر، تو انہوں نے اپنی رجسٹریشن کرا رکھی ہے. اب ان کی آنکھیں کھلی ہیں کہ انہوں نے ایک لسٹ جاری کی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، تو آپ سب سے پہلے تو ان کو پکڑیں جنہوں نے ان کو اجازت دی ہے، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، دینی تعلیم سے، تو یہ کسی صورت بھی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ راتوں رات بلڈوزر چلا دیں، آپ شاور لگا کے مسجدوں کو گرا دیں، آپ قرآن مجید کی بے حرمتی کر لیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. دوسری جانب اس حکومت کے اہداف، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے کیسے آئے روز بڑے بڑے ڈرامے ہو رہے ہیں. کیا اس حکومت نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنے کی یہ تہیہ کر لیا ہے؟ کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے دن جو ہے وہ اب گنے جا چکے ہیں، اور یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. کیونکہ انہوں نے کل جو ہے وزیر داخلہ صاحب نے یہاں اسلام آباد کے اندر شراب فروشی کے لیے باقاعدہ لائسنس جاری کر دیے ہیں. جتنے بڑے ہوٹلز ہیں، میریٹ ہے، سرینا ہے، ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ آپ شراب بیچیں، اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور ان ہوٹلز کے اندر بے شک شراب پی جائے، کوئی جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن نہیں ہوگا. تو یہ بات بالکل سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک طرف مساجد کو گرانے کا پورا منظم جو ہے وہ پلان تیار کر لیا گیا، اور دوسری جانب شراب بیچنے کا سر عام جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے. یہ دو متضاد اس حکومت کے اقدامات کی وجہ سے صورتحال انتہائی کشیدہ ہو رہی ہے، اور خدشہ ہے کہ اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ بڑے تصادم میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر ہم پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوگی، جو کہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے. اور اب ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے خدا کے لیے. ہوش کے ناخن لے حکومت، اور تمام جتنے بھی یہاں پہ ہیں تعلیمی جو دینی مدارس کے بورڈز ہیں ان کو آن بورڈ کریں، اور کوئی ایک درمیانہ رستہ نکالیں. جن مساجد کی پراپرلی پرمیشن لی گئی ہے ان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی نہ کی جائے. ہاں البتہ جنہوں نے نہیں لی ہے ان کو ضرور آپ ان کے خلاف ایکشن کریں، لیکن ان کو بھی جو ان کے جمعیت علماء اسلام ہے یا باقی سنی بریلویوں کی مساجد ہیں یا اہل تشیع کی ہیں، تمام مکاتب فکر کے جو اکابرین ہیں ان کو حکومت آن بورڈ لے اور ان کی مشاورت سے جو ہے کوئی درمیانہ رستہ نکالے. اس طریقے سے جو ہے وہ آپریشن یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں نقص امن کا بھی خطرہ بنے گا، اور حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. بہت شکریہ.